محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے آپ پر نبوت کا اختتام کر دیا ہے، خاتم النبیین ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی اس پر بحث ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نون کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ جیسے نون کا حرف اول میں بھی خود ہے، آخر میں بھی خود ہے، اسی طرح جماعت انبیاء میں آپ سب سے پہلے بھی ہیں اور آپ ہی سب سے آخری ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا، اور مشکات المصابیح میں ایک حدیث میں اس طرح ہے، انا خاتم النبیین، کنت خاتم النبیین، مجھے خاتم النبیین ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے گارا گوندا جا رہا تھا، یعنی میں اس وقت اللہ کی نگاہ میں آخری نبی بن کر آیا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، اب اس کے بعد کوئی اور کڑی نہیں آئے گی، اور وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، تم آخری امت ہو، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے، میرے بعد رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی حقیقی نبی آئے گا، نہ کوئی ذلی اور مجازی نبی آئے گا کہ میں اس کا ذل ہوں یا سایہ ہوں اور میں مجازن نبی ہوں، ایسا جو کہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی سے دلیل مانگ لے، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اور یہ کہے کہ تو اپنے نبی ہونے کی دلیل دے، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ اب کسی سے اس کی نبوت کی دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ اسے دلیل مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے دلیل مانگی ہے، بحث کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ باب گفتگو کا بند کر دیا گیا کہ اب نبوت اور رسالت وہ کسی اعتبار سے نہیں آئے گی۔ اسی لیے قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورتوں میں جو بڑی سورت ہے جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، اس کی شروع کی آیات میں بھی
اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ اس پر بھی ایمان لے کر آنے والی جماعت ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لے کر آتی ہے جو آپ سے پہلے آنے والے نبی ہیں، ان انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، جو حکم آیا، جو کتاب آئی، جو قانون آیا، یہ اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، من قبلک تو کہا ہے لیکن یہاں من بعدک کی قید نہیں لگائی کہ کوئی بعد میں بھی آئے گا، اس کے پاس کوئی وحی آئے گی، اس کے پاس کوئی قانون آئے گا، اس کے پاس کوئی حکم نامہ آئے گا، تو اس قانون پر، اس وحی پر، اس حکم پر تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ من قبلک ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے آنے والے نبیوں کی نبوت کو مانے، حقیقی اور حق اور سچ سمجھے، اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو قرآن حکیم یہاں شروع میں ہی ختم نبوت کے اس مسئلے کو بحث میں لاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے کہ اب آپ کے بعد سلسلہ نبوت کا اختتام ہو چکا، آپ آخری نبی آ چکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو جماعت صحابہ، جماعت اہل البیت، خاندان نبوت دنیا میں آتا ہے، علم و فضل میں، کمال میں، نیکی میں، خیر میں، تقوی میں وہ سب سے اعلیٰ لوگ بنتے ہیں، کیونکہ انہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملی ہے، براہ راست اللہ کے نبوت کی مجلس ملی ہے، آپ کے پاس بیٹھنا ملا ہے، آپ کی صحبت میسر آئی ہے، تو اس وجہ سے ان میں وہ خوبیاں اور کمال بھی اسی طرح کے منتقل ہوئے جو اللہ کے حبیب چاہ رہے تھے، ویسے کمالات ان میں منتقل کیے گئے۔ اب اس کمال کا نتیجہ ہے کہ وہ جماعت، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ انفرادی طور پر بہت ساری خصوصیات کے حامل بنتے ہیں، جیسے ابو بکر آتے ہیں، صدیق بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں، فاروق بنتے ہیں، عثمان آتے ہیں، ذی النورین بن جاتے ہیں، علی آتے ہیں، حیدر کرار شیر خدا بنتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، حافظ الحدیث بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، رئیس الفقہاء بنتے ہیں، اس دور کے تمام فقہاء کے استاد بنتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آتے ہیں، امین ہذہ الامہ، اس امت کے امین بن کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر ایک کو کوئی شرف حاصل ہوتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، لیکن نبوت کی محنت سے ان میں سے کوئی نبی نہیں بنتا کہ بعد میں آنے والے دور کے لیے نبی بن جائیں، حالانکہ ان میں کمالات تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ عمر نے پہلے رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کر بعد میں نازل کیا، عمر کی رائے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو عمر کی سوچ ہے، جو وہ بیان کر رہے ہیں، اس بیان کو اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہے، اللہ اسے پسند کر رہا ہے، لیکن سلسلہ نبوت نہیں ہے اور سلسلہ رسالت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے انسانوں میں تم سب کے لیے، تم جہاں بھی رہتے ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، دنیا کے طول و عرض میں جس مقام پر بھی رہتے ہو، انسان ہو یا جنات ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر، تم سب کے لیے ہادی بنا کر، ہدایت کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو گویا جو رسول بنا کر جمیعا تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے الفرقان کو، اس اللہ کی پاک کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ سارے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے نذیر بن کر، رہنما بن کر، وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ دنیا میں آگے بڑھیں گے۔ تو آپ عالمین کے لیے نذیر ہیں، ساری کائنات کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے، ساری کائنات کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے، جو نذیر بنا کر بھیجا گیا، اور وہ بھی عالمین کے لیے۔ اس لیے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کرسی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس ایک کرسی ان کو دے دیں، کوئی آدمی، اے بچہ اٹھ جاؤ وہاں سے نا، کرسی لا لو۔ بیماریوں کے لیے انتظام رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ مہمان آئے ہیں ہمارے پاس۔ لیکون للعالمین نذیرا، کہ عالمین کے لیے نذیر بنا کر، عالمین کے لیے رہنما بنا کر اللہ کے حبیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ رسالت کا، نبوت کا یہ سلسلہ اللہ کے نبی پر آ کر ختم ہو رہا ہے، یہاں پر اختتام ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا قاعدہم، قیامت کے دن اولین و آخرین کا قائد مجھے بنایا جائے گا، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے کہ سارے انبیاء، ساری امتیں، سارے انسان وہ بارگاہ الہی میں حساب و کتاب میں معاملات کو درست کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں جائے، لیکن یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ عدالت میں کھڑے ہیں، کچہری میں ہیں، کٹہرے میں ہیں، بارگاہ خداوندی میں ہیں، جہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، جہاں انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کی ایک ایک حرکت و سکون کو واضح کیا جائے گا، وہاں پر کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں، وہاں پر کھڑا ہونا یہ مشکل کام ہے۔ اب اس کے لیے وہ انبیاء اور رسل کے پاس جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر، کائنات میں سب سے پہلے آنے والے نبی، وہ انکار کر دیں گے، میں نہیں آج بارگاہ خداوندی میں تمہاری سفارش کر سکتا۔ سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ انکار کر دیں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ، جو ہر وقت کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے والے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کو کلام کی اجازت دی ہے، جس وقت چاہتے ہیں رات کو یا دن کو، جس گھڑی میں، جس لمحے میں، انفرادی سطح پر قوموں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ اللہ سے براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، میں نہیں کر سکتا۔
سیدنا عیسیٰ روح اللہ، جن کا لقب روح اللہ ہے، جو پھونک مارتے ہیں پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو مادر زاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں بینائی آ جاتی ہے، جو کسی کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے ماہرین علوم اور فنون کے، طب کے جب فیل ہو گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کام کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن انکار کر دیں گے یہ سارے نبی بھی، ساری امتیں بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، انا قائدہم، میں اس دن ان سب امتوں اور رسولوں کا قائد بنایا جاؤں گا، ولا فخر، اللہ کے حبیب گفتگو فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سجدہ کروں گا، کوئی 40 سال پر محیط لمبا سجدہ ہوگا، اور اس وقت میں رب کریم مجھے کچھ القاء کرے گا اپنی حمد و ثنا کو، اپنی عظمت و شان اور بزرگی کو، کہ جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، میں اس شان کو گفتگو میں لے کر آؤں گا جو مجھے اس وقت بتائی جائے گی۔ اور جب میں یہ گفتگو کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوگا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفا تشفا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت میں بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کروں گا، مولا حساب شروع ہو جائے، انا خطیبہم، میں اس دن خطیب ہوں جب کوئی خطیب نہیں ہے، میں اس دن قائد ہوں جب کوئی قائد نہیں ہے، میں اس دن رہنما ہوں جس دن کوئی رہنما نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب رہنمائی فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبوت پر خاتم اور مور بن کر آیا ہوں، انا آخر اللبنہ، میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، جس کو لگا دیا گیا اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا۔ انا خاتم النبیین، قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ نبوت پر اختتام ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج جب نبوت ختم ہو چکی، سلسلہ نبوت کو، اس دین کو، ان اللہ کے احکامات کو، یہ قرآن حکیم کے ان قوانین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان بہترین باتوں کو اب امت میں آگے کس نے لے کر جانا ہے؟ یہ اس امت کی ذمہ داری بنا دی کہ اب تم نے کردار ادا کرنا ہے، اب ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے۔ اب کردار کیسے ادا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے اسے یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، آپ جو علوم لے کر آئے، آپ جو تعلیمات لے کر آئے، وہ تعلیمات کا کتنا حصہ میرے پاس ہے، پھر اس میں سے کتنا حصہ ایسا ہے کہ میں نے اس حصے کو عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں جمع کیا ہے۔ اب ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اس کو قرآن حکیم، دنیا کا حافظ، پورے قرآن کا حافظ ہوگا۔ قیامت کے دن پورے قرآن کا حافظ ہر حافظ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں قرآن کے جتنے حصے پر عمل کیا ہے، قیامت کے دن وہ حصہ اسے یاد ہے، باقی بھول جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن کتنا یاد ہے اور اس قرآن کے کتنے حصے پر ہمارا عمل موجود ہے۔ ہم قرآن حکیم کے کس کس حصے کو اپنے معمولات میں لے کر آئے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر اپنی عمل کی بنیاد کھڑی کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کا قرآن پڑھنے والا جھوٹ بول رہا ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے والا رشوت لے رہا ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے والا وہ سماج میں دھوکہ دیتا ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے والا اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتا ہو،
کسے معلوم نہیں میں اس کو لوٹ لوں، میں اس کے پیسے ہتھیا لوں، میں اس کے وسائل پر قبضہ کر لوں، یہ بیوہ ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، اس کی زمین میں اپنے نام کرا لوں۔ تو میرے دوستو، میرے پیچھے قوت ہے، فوج ہے، فورسز ہیں اور چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے میں دنیا میں طاقتور بن گیا ہوں، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے۔ تو یہ جب نبوت کی، رسالت کی بات آئے تو بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر سب سے پیچھے ہو۔ آج آپ اپنی عدالت کو دیکھ لیں، دنیا کی عدالتوں میں کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے حکمران دنیا کے حکمرانوں میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہ عوام دنیا کی عوام میں کہاں کھڑی ہے؟ ہمارا کردار ہمارے دین کو زندہ کرتا ہے، ہمارا کردار ہمارے دین کو مردہ کرتا ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں دین زندہ ہو، دنیا کی قومیں اسلام کو قبول کریں، آپ تقریر سے نہیں انہیں منوا سکتے، آپ کو عمل پیش کرنا ہوگا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کر کے، زندگی کی وہ بنیادیں کھڑے کر کے اللہ کے حبیب کو بتا کر جا رہے ہیں، ایک ایک چیز سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے امتوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ نے کیسے ترتیب بنائی، آپ نے خلق کیسے پیش کیا، آپ نے سماج کو کیسے ترتیب دیا، آپ نے سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ وہ ہمارا نبی ہے جو ساری رات ایک ملازم کے لیے، غلام کے لیے سردی کی ساری رات میں باہر سین میں بیٹھ کر وہ جو ہے چکی پیس رہا ہے کہ صبح اس کا مالک آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے کام دیا تھا کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ بیمار ہے، اس کی دوا کا انتظام بھی کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، اسے بستر بھی مہیا کرتے ہیں، اسے ساری رات آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں، اس کی جگہ میں ساری رات وہاں بیٹھ کر چکی پیس رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم دوسروں کے کتنا کام آتے ہیں؟ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب اس نبوت کے پیغام کو اس امت میں آگے بڑھانا ہے، اور یہ تقریر سے نہیں بڑھے گا، یہ کردار سے بڑھے گا، یہ عمل سے بڑھے گا، یہ آپ کی زبان بتائے گی، یہ آپ کا ہاتھ بتائے گا، آپ زندگی میں جہاں بیٹھے ہیں، جہاں جو جو کر رہے ہیں، وہ چیز بتائے گی کہ ہاں یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب وہ ہمیں دیکھیں، ہمارے گھروں کو دیکھیں، ہماری عدالتوں کو دیکھیں، ہماری ملاوٹ کو دیکھیں، تو کیسے ایمان قبول کریں گے؟ ان کے ہاں ملاوٹ نہ ہو، آپ کے ہاں ہر چیز ملاوٹ والی ملتی ہو، تو وہ آپ کے دین کو قبول کرے گا۔ اس کی عدالت ایک ہفتے میں فیصلہ دے، آپ کی عدالت 100 سال میں بھی فیصلہ نہ دے، وہ آپ کی عدالت کو قبول کرے گا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، اللہ کے نبی جو مشن چھوڑ کر گئے تھے، جو دین چھوڑ کر گئے تھے، جو پروگرام دے کر گئے تھے، آج اس کو میں آگے کیسے پہنچاؤں گا بحیثیت امتی کے؟ آج میری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخروں، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔